حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ ہے. آپ کے زمانے میں، اور آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے فیصلے ہیں جو مشہور فیصلے. ان کے زمانے میں دو نوجوان ایک بندے کو پکڑ کے مسجد نبوی میں لے کر کے آئے. مسجد نبوی میں جب آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا، اس کو کیوں پکڑ کے لائے ہو؟ کہنے لگے یہ ہمارے باپ کا قاتل ہے، اس نے ہمارے ابا کو قتل کیا ہے، اس لیے اس کو پکڑ کے لائے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا، بھئی آپ نے ان کے باپ کو قتل کیا ہے؟ تو آگے سے جواب دیا، قتل جو ہوا ہے وہ اس انداز سے ہوا ہے کہ ان کا باپ ہماری کھیتی میں سے گزر رہا تھا. جب گزر رہا تھا تو میں نے روکا، بھئی راستہ اختیار کرو، اگر آپ زمین کے اندر سے جائیں گے فصل تباہ ہو جائے گی، لہذا آپ یہاں سے مت گزریں، راستے سے جائیں. لیکن اس نے میری بات نہیں سنی. وہ اونٹ پہ سوار تھا. میں نے پھر اس کو آواز دی. جب تیسری مرتبہ وہ نہیں مڑا تو میں نے پتھر اٹھا کر کے مارا اس کی طرف، اور پتھر جا کر کے اونٹ کو نہیں لگا، ان کے باپ کو جا کر کے لگا ہے، اور یہ غلطی سے قتل ہوا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، آپ نے اقرار کر لیا ہے، آپ نے جرم کا اقرار کر لیا ہے کہ قتل آپ سے ہوا ہے. فرمایا جی ہاں، قتل مجھ ہی سے ہوا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اگر یہ بات ہے تو القصاص هو القصاص، پھر تو قصاص لیا جائے گا، بدلے میں آپ کو بھی قتل کیا جائے گا. وہ کہتا ہے امیر المومنین یہ تو قتل غلطی سے ہوا ہے، آپ مجھ سے دیت وصول کیجیے. وہ نوجوان جن کا باپ تھا وہ کہنے لگے نہیں، دیت نہیں چاہیے، ہمیں قصاص چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان کو سمجھاتے ہیں، لیکن وہ دونوں نہیں مانتے، کہتے ہیں ہمیں قصاص چاہیے. وہ آگے سے کہتا ہے امیر المومنین اگر آپ نے میرے قتل کا فیصلہ کر لیا ہے تو پھر مجھے اجازت دیجئے، میں اپنے گھر جاتا ہوں، اپنے گھر والوں کی کفالت کا بندوبست کر کے دوبارہ واپس آتا ہوں. وہ نوجوان کہنے لگے یا امیر المومنین اس بندے کی باتوں میں مت آنا، بڑی مشکل سے ہم نے اس کو پکڑا ہے، اس کو لے کر کے آئے ہیں، یہ یہاں سے چلا گیا تو واپس نہیں آئے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اگر آپ نے جانا ہے کوئی بندہ ضمانتی پیش کرو، میں یضمن لک، کون بندہ آپ کی ضمانت دے، اور جو ضمانت دے تو پھر آپ چلے جانا. اب یہ صحابہ کے درمیان کھڑا ہو کر کے اعلان کر رہا ہے، تابعین کا بھی اس دور میں تابعین بھی تھے، اعلان کر رہا ہے بھئی کوئی بندہ مجھے گارنٹی دے، لیکن کوئی بھی اس کی ضمانت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. جب کوئی بھی ضمانت دینے کے لیے تیار نہیں تھا یہ مایوس ہونے لگے کہ بھئی کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو میری ضمانت دے دے. جب یہ بیٹھنے لگا فقام ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں امیر المومنین میں اس بندے کی ضمانت دیتا ہوں، آپ اسے جانے دیجیے. حضرت عمر فرماتے ہیں یہ بتاؤ حل تعرفو، آپ اسے جانتے ہیں؟ کہا میں تو نہیں جانتا. کہا نام جانتے ہو؟ کہا نہیں جانتا. تو فرمایا کیا خیال ہے اگر یہ چلا گیا واپس نہ آیا تو یہ قصاص سے بچ جائے گا، اگر یہ واپس نہ آیا تو ہم قصاص آپ سے لیں گے. اب مجھے بتاؤ کہ اس کی ضمانت دیتے ہو، اس کو جانے دیں؟ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے امیر المومنین میں اس بندے کی ضمانت دیتا ہوں، آپ اس کو جانے دیجیے. فرمایا کس وجہ سے؟ فرمایا امیر المومنین جو بندہ اللہ سے ڈر کے پہلی مرتبہ سچ بولتا ہے وہ دھوکہ نہیں دے سکتا. یہ بندہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، اس کے دل میں اللہ کا خوف موجود ہے، آپ اسے جانے کی اجازت دیجئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کو اجازت دیتے ہیں اور کہا تیسرے دن ظہر کی نماز میں یہاں پہ آ جانا. وہ بندہ چلا گیا. ایک دن گزرا، دوسرے دن مدینے شہر کے اندر باتیں ہونے لگیں وہ نوجوان تو نہیں آئے گا، اور اگر واقعی نہ آیا تو کیا ابو ذر سے قصاص لیا جائے گا؟ جبکہ ابو ذر کے بارے میں امیر المومنین امیر عمر رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے تھے کہ ابو ذر سے بڑھ کے سچا انسان اس آسمان کی چھت نے نہیں دیکھا، اس سرسبز زمین پہ ابو ذر سے بڑھ کے کوئی سچا انسان نہیں ہے. تو کیا ابو ذر سے ایک دیہاتی کے بدلے میں قصاص لیا جائے گا؟ لوگ پریشان ہو گئے
اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، کیا آپ ابو ذر سے قصاص لیں گے؟ فرمایا انتظار کیجیے۔ تیسرا دن بھی آ گیا، نماز ظہر کا ٹائم ہے، لوگ نماز کے لیے آئے لیکن وہ نوجوان نہیں آیا۔ اب جب نوجوان نہیں آیا، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آ گئے۔ سب نے مل کے کہا امیر المومنین عصر کی نماز تک کا انتظار کیجیے، عصر کی نماز تک۔ عصر کی نماز کا ٹائم ہوا، نماز پڑھی گئی۔ جب نماز پڑھی تو خرج الناس سرعان، لوگ جلدی جلدی مسجد سے نکل گئے کہ ہم جلدی سے چلے جاتے ہیں، عمر قصاص کو مؤخر کر دیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تھوڑی دیر کے بعد امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اعلان کرو الصلاۃ جامعۃ، الصلاۃ جامعۃ، الصلاۃ جامعۃ، لوگوں جمع ہو جاؤ، اکٹھے ہو جاؤ۔ سارے دوبارہ آ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ابو ذر غفاری بیٹھے ہیں۔ اب لوگ اس انتظار میں ہیں کہ اب عمر اس میں تاخیر نہیں کریں گے، ابو ذر سے قصاص لیں گے۔ کہنے والوں نے آگے بڑھ کے کہا امیر المومنین جہاں آپ نے اتنا انتظار کیا ہے، ایک ہماری درخواست ہے، آج سورج کے غروب ہونے تک آپ انتظار کر لیجئے، سورج کے غروب ہونے تک۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے۔ حضرت عمر کی اپنی کیفیت یہ ہے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو ہیں۔ کیا میں ابو ذر سے قصاص لوں گا؟ صحابہ پریشان ہیں، سورج غروب ہونے کو جا رہا ہے، ہر کوئی دروازے پہ دیکھ رہا ہے مسجد نبوی کی طرف، اندر بیٹھے ہوئے صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی وہ بندہ نہیں آیا، ابو ذر سے قصاص لیں گے۔ اسی انتظار میں ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے چینی بڑھ گئی، کبھی آسمان کو دیکھتے ہیں اور کبھی دروازے کی طرف دیکھتے ہیں۔ آخری سورج کی کرنیں جب غروب ہو رہی تھیں، فَدَخَلَ رَجُلٌ مِّن بَابِ الْمَسْجِدِ، وہ نوجوان مسجد کے دروازے سے داخل ہوا، فَكَبَّرَ عمر، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، کھڑے ہوئے آگے بڑھ کے جا کے اپنے سینے سے لگایا، لگانے کے بعد فرماتے ہیں غبت عنا فی بادیتک ولم یعرف منا احد عنک، آپ تو اپنے علاقے میں چلے گئے تھے، آپ کے بارے میں ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ آپ کون ہیں، آپ کا گھر کہاں ہے، آپ کا علاقہ کدھر ہے، لما رجعتا، واپس کیوں آیا ہے؟ اس نے آگے سے جواب دیا تھا اے امیر المومنین، دنیا کے کس کونے میں جاتا، کس علاقے میں جاتا، اس رب سے نہیں چھپ سکتا تھا الذی یعلم سر و اخفی، جو رب پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے، چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے، زمین کی تہ کی بات کو جانتا ہے۔ دنیا کے کس کونے میں جاتا، اللہ سے میں نہیں چھپ سکتا تھا، اور آتے ہوئے تاخیر اس وجہ سے ہوئی ہے کہ میرے گھر میں امانتیں تھیں، امانتیں دیتے ہوئے تاخیر ہو گئی، اس کی معذرت چاہتا ہوں۔ امیر عمر روتے ہوئے دونوں نوجوانوں کو دیکھتے ہیں اور سوال کرتے ہیں ما تقولان عنہ، اب اپنا فیصلہ سناؤ، اس سے دیت لی جائے یا اس سے قصاص لیا جائے؟ دونوں نوجوان روتے ہوئے جواب دیتے ہیں امیر المومنین، جو بندہ اللہ سے اتنا ڈرنے والا ہے، جس کے دل میں اللہ کا اتنا خوف ہے، ہم اپنے باپ کا خون اسے معاف کر دیتے ہیں، ہمیں قصاص نہیں چاہیے، ہمیں اب کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، یہ ہے پرہیزگاری۔